بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1545 ہے اور آج سورۃ القصص کی 4 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 44 تا 47، 44 45 46 47، 44 to 47۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدین ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما کنتا، نہیں تھے آپ پیغمبر، بجانب الغربی، مغربی جانب، یعنی طور کی مغربی جانب، اذ قضینا، جب ہم نے وحی کی، الی موسیٰ کی طرف، الامر، خاص معاملے کی، وما کنتا، نہیں تھے پیغمبر آپ اس واقعے میں، من الشاہدین، دیکھنے والوں میں سے، لیکن ہم نے انشأنا قرونا، کئی امتیں پیدا کی، فتطاول، پھر لمبی ہو گئی، علیہم العمر، ان پر عمریں، وما کنت ثاویا، اور نہیں تھے آپ مقیم، فی اہل مدین، اہل مدین میں، تتلو کہ آپ تلاوت کرتے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، لیکن ہم ہی، کننا مرسلین، آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، وما کنتا، نہیں تھے آپ پیغمبر، بجانب طور کی جانب، اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی اے موسیٰ کو، ولیکن رحمت، لیکن رحمت ہے میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن، اس قوم کو، میں اتاہم، کہ نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم، شاید کہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں، ولولا، اور اگر نہ ہوتی، ان تصیبہم، یہ بات کہ ان کو پہنچتی، مصیبت، کوئی مصیبت، بما، بوجہ اس کے جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، فیقولوا، تو وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلتا، کیوں نہیں تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولا، کوئی رسول، فنتبع، کہ ہم پیروی کرتے آیاتک، تیری آیتوں کی، ونکون، اور ہم ہوتے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، تو ہم آپ کو نہ بھیجتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو پیغمبر آپ طور کے مغرب کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے، اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے پر تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہاری رب کی طرف سے ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگے کہ اے اللہ، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرنے والے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ ان 4 آیتوں میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو طور کی مغرب کی طرف آپ نہیں تھے، دوسری بات، اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں سے تھے، تیسری بات،
لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا. چوتھی بات پھر ان پر مدت طویل گزر گئی. پانچویں بات اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے. چھٹی بات ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے. ساتویں بات اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی دور کے کنارے تھے. اور آٹھویں بات بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہاری رب کی طرف ہے. نویں بات تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو. 10ویں بات تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. 11ویں بات اے پیغمبر ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگے کہ اللہ تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. بزرگان محترم آپ غور کریں قرآن مجید کی آیات پر کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہوئی تمام قوموں کے واقعات حادثات واقعات سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. حضرت ابراہیم اسماعیل و اسحاق کے قصے قرآن مجید میں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں ہے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا قصہ قرآن مجید میں ہے. حضرت داؤد حضرت یحییٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. یہ سارے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کا قصہ قرآن مجید میں ہے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کے بعد آئے ہیں اور ان تمام کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. اور اسی طرح فرعون گزرا فرعون کا واقعہ قرآن میں ہے جبکہ فرعون کے زمانے میں سرکار نہیں تھے. نمرود گزرا نمرود کے زمانے میں سرکار نہیں تھے نمرود کا واقعہ قرآن مجید میں. اصحاب کہف گزر گئے اصحاب کہف کا قصہ قرآن مجید میں. بلقیس کا تذکرہ قرآن مجید میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور میں جا رہے ہیں قصہ موجود ہے قرآن میں بتایا جا رہا ہے. مدین جا رہے ہیں اس کا قصہ قرآن مجید میں بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے نبی ہونے کی دلائل یہ ہیں کہ جس زمانے میں آپ نہیں تھے اس زمانے کے قصے آپ لوگوں کو سنا رہے مکے کے مشرکین کو. اتنی تو عقل ان کو ہونی چاہیے کہ پیغمبر تو امی ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں نہ کسی کے سامنے پڑھا نہ کوئی آپ کا استاد نہ کوئی معلم نہ کوئی تربیت کرنے والا یہ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے ان پڑھ پڑھے لکھے نہیں تھے. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا جہاں کے سارے قصے موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مشرکین کے لیے یہی کافی ہے ایمان لانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود تمام لوگوں کے قصے بتا رہے ہیں. آتے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ بتا رہے ہیں کوہ طور کے جانے کو. حضرت موسیٰ کے عصا کا قصہ بتا رہے ہیں فرعون کے ڈوبنے کا قصہ بتا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کے احوال بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی حقیقت ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ پیغمبر وما كنت بجانب الغربی قضینا الی موسیٰ الامر. پیغمبر آپ کوہ طور کی مغربی جانب بھی نہیں تھے جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف خاص معاملات میں وحی کی. آپ تو نہیں تھے وہاں زندہ نہیں تھے وہاں پر مگر آپ یہاں آپ بتا رہے ہیں برسوں کے گزرنے کے بعد وہ واقعہ آپ مکے کے مشرکین کو بتا رہے ہیں. وما كنت ثاویا فی اہل مدین مدین والوں میں آپ مقیم ہی نہیں تھے مگر آپ کو مدین کے سارے قصے بتا رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے اور وہ 2 بچیاں ملی اور وہ چروا رہے تھے اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئے تھے اور آپ نے حضرت موسیٰ نے ان کو پانی پلایا. پھر ایک بڑے بزرگ آدمی کے گھر گئے اور وہاں 8 سال 10 سال رہے. سب قصے بتا رہے ہیں. یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور پیغمبر آپ طور کی جانب بھی نہیں تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ کو پکارا تھا یا موسیٰ انی انا اللہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں. پیغمبر یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے کہ ہم نے وہ سارے قصے آپ کو بتا دیے اور آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل بھی مل جائے اور تاکہ لوگ آپ اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ ان کو ڈرائیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں رسولا مبشرین و منذرین اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول. اور ایک بات یہ بھی بتا رہی ہے کہ پیغمبر
ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیجیں، ان کافروں مشرکوں نے اپنی زندگی میں اب سے پہلے جتنے اپنے اعمال برے بھیجے ہیں، کہیں ان کی وجہ سے ان کے پر مصیبت واقع نہ ہو. اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو نصیحت کریں اور آپ کی نصیحت پر ایمان لائیں. اور اگر آپ نہ آتے تو یہ لوگ کیا کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، اگر آتا تو ہم آپ کی ان آیتوں کی پیروی کرتے، ایمان لے آتے. اسی لیے ہم نے آپ کو پیغمبر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.